28 फरवरी सन 2026 को ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایک جوائنٹ ایئر اسٹرائک کنڈکٹ کی گئی، جس میں انفارچونیٹلی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی شہادت واقع ہو چکی ہے اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے علاوہ کچھ ملٹری کمانڈرز اور علی خامنائی کے خاندان کے افراد جیسے ان کی بہو، بیٹے اور نواسی کو بھی اس حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں ایران کی فوج نے امریکہ کے مڈل ایسٹ میں موجود ملٹری بیسز جیسے کہ بحرین میں ایک نیول بیس اور UAE میں، سعودی عرب میں، کویت میں اور قطر میں امریکہ کے ایئر بیسز پر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن آخر آیت اللہ سید علی خامنائی ہے کون اور ایران امریکہ سے کیوں لڑ رہا ہے، یہی جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ کار رو اونہا شروع کردن۔ ایران جسے پہلے پرشیا کہا جاتا تھا، وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کا ایک اہم ساتھی تھا، کیونکہ امریکہ نے ہی اور برطانیہ کے ساتھ مل کر ایران میں محمد رضا پہلوی نام کے ایک بادشاہ کی حکومت بٹھائی تھی، اور محمد رضا پہلوی کو ایران کا شاہ کہا جاتا ہے۔ سن 1979 میں ہی روح اللہ خامنائی نام کے ایک فیمس ایرانین اسلامک ایکٹیوسٹ اور کلیرک، جس کے پاس زیادہ تر ایرانین عوام کا سپورٹ بھی تھا، انہوں نے تہران سمیت ایران کے شہروں میں تحریک چلائی اور رضا شاہ پہلوی کو باہر نکال دیا اور خود کی ایک اسلامی حکومت قائم کر لی، اور تب سے ہی ایران کی اسرائیل اور امریکہ سے دوستی ختم ہو گئی، کیونکہ رضا پہلوی کی جو رجیم تھی وہ امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ پر صحیح بیٹھتی تھی اور ان کی ایک پپٹ کی طرح رہتی تھی۔ لیکن اسلامی جو نظام آیا ایران میں، اس سے امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا، اور اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ حزب اللہ، حماس اور انصار اللہ جیسے گروپس کو سپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا جو اسرائیل کے خلاف تھے۔ سن 1988 میں روح اللہ خامنائی کی موت کے بعد علی خامنائی جو ان کے ایک شاگرد تھے، ان کو بنا دیا گیا سپریم لیڈر آف ایران، اور وہ 1989 سے 2026 تک لیڈر بنے رہے، سپریم لیڈر ایران کے، اور ایران کا نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہو چکا۔ پوری دنیا بھر کی شیعہ کمیونٹی میں علی خامنائی کو ایک اہم ریلیجیس لیڈر مانا جاتا ہے، اور علی خامنائی ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے امریکہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسرائیل کے ساتھ اسمال اسکیل کانفلکٹس میں اسرائیل پر بم برسائے۔ اس لیے ہمیشہ سے ہی اسرائیل اور امریکہ آیت اللہ علی خامنائی کی رجیم کو ختم کر کے محمد رضا پہلوی کی زمانے کی ہی رجیم چاہتے تھے جو ایک مونارکی ہو۔ محمد رضا پہلوی کے بیٹے رضا پہلوی آج بھی امریکہ میں ایگزائلڈ ہیں، اور وہ ایران میں اپنی حکومت لانے کے لیے ایکٹیوسٹ بن چکے ہیں۔ یہ لوگ پہلے بھی اسرائیل سے جنگ لڑ چکے ہیں، لیکن اس بار اسرائیل اور امریکہ نے ایک ساتھ مل کر ایران کے شہروں شیراز، اصفہان، تہران اور کرمانشاہ اور کچھ اور علاقوں پر بھی حملہ کیا، اور تہران میں علی خامنائی کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کے خاندان کے افراد سمیت وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ایرانین اسٹیٹ میڈیا نے 28 فروری کو ہی ایک بات قبول کر لی کہ علی خامنائی کو اسرائیل اور امریکہ کے جوائنٹ اسٹرائکس میں قتل کر دیا گیا ہے، لیکن ایران کی فورن منسٹری نے اب تک یہ بات قبول نہیں کی، اور ایران میں منسٹر آف فورن افیئرز نے کہا ہے کہ ابھی تک میں یہ بات نہیں مانتا کہ علی خامنائی کی وفات ہو چکی ہے۔ 1 مارچ 2026 سے ہی ایران میں ایک انٹرم لیڈرشپ کونسل جو ایران کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ
مسعود پزشکیان کے انڈر ہے اس میں چل رہی ہے، اور وہی انہوں نے ابھی لانچ کیا ہے آپریشن فاتح خیبر، جو اس وقت اسرائیل اور گلف کے کچھ ممالک میں امریکہ کے اڈوں پر میزائل برسا رہے ہیں۔ اس چکر میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں دبئی کی کچھ ہوٹلز پر حملہ کیا گیا ہے، بحرین کے امریکی نیول بیس پر حملہ کیا گیا ہے، کویت سٹی پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں موجود ایک ایئر بیس پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور دبئی ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور تمام فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے، اس کی حکومت نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی ان جوائنٹ اسٹرائکس کی مذمت کی ہے، لیکن حکومت پاکستان نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ ایران نے گلف اور عربی ممالک پر حملہ کر دیا ہے، اور تھینکفلی اس وقت سعودی عرب نے ایران پر وار ڈکلیئر نہیں کی، ورنہ پاکستان بھی اپنے ایگریمنٹ کے تحت ایران پر وار ڈکلیئر کر سکتا تھا، جو شاید WW3 یعنی کہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات بن سکتی تھی۔ ہندوستان کے علاقے کشمیر، پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر، اس کے علاوہ جہاں جہاں شیعہ کمیونٹی رہتی ہے اور علی خامنہئی سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں US قونصلیٹ جو ہے، وہاں پر بھی ایک مظاہرہ ہوا ہے، جہاں US قونصلیٹ پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن وہاں US کمانڈوز نے تقریباً 10 سے 12 افراد کو شہید کر دیا اور کئی افراد زخمی ہو گئے، اور اس وقت لاہور، پاکستان کے شہر لاہور میں بھی US قونصلیٹ کے آگے مظاہرہ چل رہا ہے، لیکن وہاں پر کوئی وائلنٹ مظاہرہ نہیں پیش آیا۔ اب سوال سامنے آتا ہے کہ اگر آیت اللہ خمینی کی موت ہو چکی ہے، شہادت نوش کر فرما چکے ہیں وہ، تو اس کے بعد کون لوگ ہوں گے جو ایران کی قیادت سنبھالیں گے؟ فی الحال ایک انٹرم لیڈرشپ کونسل مسعود پزشکیان کے اندر کام کر رہی ہے، جس نے آپریشن فاتح خیبر شروع کر دیا ہے، اور اس کے بعد مجتبیٰ خمینی جو علی خامنہئی کے بیٹے ہیں، اور حسن خامنہئی جو روح اللہ خامنہئی کے پوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ علی خامنہئی کے قریبی لوگ کا نام سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ بعد میں ایران کے آیت اللہ اور ایران کے سپریم لیڈر بن سکتے ہیں۔ زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید.